یہ فرمائے گا نعیم کہ ایک تو آپ کے حوالے سے کل ایک انسیڈنٹ تھا جو ٹیلی ویژن چینلز کی زینت بنتا رہا، حلیمہ خان صاحبہ کی آپ کے ساتھ کچھ گرما گرمی ہوئی، اصل واقعہ کیا تھا؟ آپ بنیادی طور پر بات تو درست کہہ رہے تھے کہ کیسز اور جیلیں آپ لوگ بھگتتے رہے ہیں، سب لیڈرشپ نے یہ فیس نہیں کیا، لیکن اصل مدعا کیا تھا؟ کیونکہ اس حوالے سے بڑی اسپیکولیشنز ہوتی رہیں پھر سوشل میڈیا پر بھی اور ٹی وی پر بھی۔ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، حلیمہ خانم کے جو بہن وہ ہمیشہ فکر مند رہتی ہیں اپنے بھائی کے حوالے سے. اسی طرح بی بی صاحبہ جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اسٹینڈ لیا خان صاحب کے ساتھ، اور اڈیالہ جیل بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں. تو فیملی فکر رکھ سکتی ہے، اور اس فکر کے اندر انہوں نے وکلاء سے بات کی کہ یہ تمام تر معاملات چل رہے ہیں اور ان کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے، جو کہ ایک پرسنل کیپیسٹی کے اندر وہ وہاں پر منع بھی کر رہی تھی کہ ہماری پرسنل گفتگو ہے، اس کو نہ نشر کیجیے. اس کو بڑا کیا گیا جیسے حلیمہ خان میرے خلاف یا کسی خلاف کھڑی ہو گئی ہیں، اب اس طرح کی پیدا ہو گئی ہے. تو کوئی ایسا معاملہ جہاں دہشت گردی ملک کے اندر جو ہے وہ جس عروج پہ ہو رہی ہے اس کے اوپر بتائیے کہ فوکس کیا جاتا. کل پورا میڈیا اس پہ ٹکر چلا رہا تھا اور تمام پروگراموں کے اندر یہ بحث ہو رہی. تو یہ کوئی نیشنل ایشو نہیں تھا، بالکل درست کہہ رہے ہیں. اچھا لیکن نعیم یہ فرمائے گا کہ کیا یہ درست ہے؟ اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ ان کی چیٹس لیک ہوئیں، کچھ سوشل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی، اس سے وائبز اس قسم کی آتی ہیں کہ جیسے حلیمہ خان صاحبہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ اختلاف رکھتی ہیں، پارٹی قیادت کے حوالے سے بھی ان کو کچھ ریزرویشنز ہیں. نہیں دیکھیں، جو چیٹس لیک کی بات کرتے ہیں نا جی، آپ کو پتہ ہی ہے آج کل جس طرح ٹیکنالوجی آ گئی ہے، خود ہی میسج بنا لیے جاتے ہیں اور واٹس ایپ کے اوپر ٹائٹل بھی دے لیے جاتے ہیں، نام بھی لیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ کمپیوٹر سے کوئی بھی گراف بنانا جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے. تو لہٰذا کوئی بات نہیں ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹ بھی انہوں نے بی بی صاحبہ کے حوالے سے مسلسل جو ہے وہ باہر آ کر اسٹیٹمنٹس دیتی رہی ہیں اور دے رہی ہیں کہ عمران خان کی جو اہلیہ ہیں وہ ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے ملاقات نہیں اجازت دی جاتی. مطلب اس طرح سے رکھا ہوا ہے جھوٹے کے کہ آپ ایما کی رول کے اوپر جو ہے 7 سال سزا آپ دے رہے ہیں. تو وہ ہمیشہ ان کے حوالے سے بات کرتی رہی ہیں بی بی صاحبہ کے حوالے سے. اگر کوئی ایسی رفت ہوتی تو وہ کبھی اس طرح بیان نہ کرتی. تو اس کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ہی کر کے تو کارکنان یا وہ جماعت کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کارکنان مایوس ہوں یا لوگ مایوس ہوں. بہت بہت شکریہ نعیم حیدر پنجابی. پہلے تو ایک سوال میں کرنا چاہوں گی اسٹارٹنگ میں کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا ہے ٹیررزم کے حوالے سے، ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے یہ، اور اس کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک بڑی اس کے اگینسٹ ایک مہم چلا رہی ہے کہ آرمی چیف کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. آپ کے خیال میں کیا پولیٹیکل پارٹیز کو، اسپیشلی اپوزیشن کی بھی جماعتوں کو، اس موقع کے اوپر اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کر کے حکومت کا ساتھ دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کا ہر شہری، ہر رکن جو ہے وہ اس پہ بڑے گہرے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ہر ممبر افسوس کا اظہار کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہم بڑا واضح موقف رکھتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ علی امین صاحب نے اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے اندر شرکت کی، اور اس وقت بھی انہوں نے یہ بات رکھی کہ کہیں پر بھی بات چیت سے معاملات کا حل نکالا جا سکتا ہے، یہ امن جو ہے یہ قائم ہو سکتا ہے اگر ہم اس طرف بڑھیں تو. لیکن ان کی بات کے اوپر جو ہے وہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی. جب کے پی کے اندر میٹنگ ہوئی وہاں پر بھی یہ نقطہ انہوں نے رکھا، اور ٹی آر اوز جو ہیں وہ بھجوائے وفاقی حکومت کو. حالانکہ فارم 47 کی ہے، لیکن سیکیورٹی جو حالات ہیں امن کے حوالے سے اس معاملے کے اوپر انہوں نے پھر بھی اپنے صوبے کی خاطر، اس ملک کی خاطر، پاکستان کی عوام کی خاطر، پاکستان میں امن کی خاطر انہوں نے کہا کہ ٹی آر اوز جو ہیں وہ میں بھجوا رہا ہوں اور آپ اس کا جواب دیجیے. لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا. حالانکہ جو کے پی میں میٹنگ تھی اس میں یہ کہا گیا کہ آپ بات چیت کریں. تو پھر انہوں نے جو افغانستان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں گروپس بھی، تو ان سے ملاقاتیں بھی کی، لیکن وفاق کی طرف سے اس طرح کا رویہ انہوں نے یہ سمجھا کہ دیکھیں یہ صوبے کا معاملہ ہے اور صوبہ جو ہے خود دیکھے، خود کنٹرول کرے. حالانکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے. آج جو بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے اس پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان ہو یا سندھ ہو، پنجاب ہو یا پاکستان کا کوئی حصہ ہو، وہ پاکستان کا حصہ ہے. تو پالیسی جو ہے وہ بڑی بدلنی ہوگی اور معاملات بات چیت سے ہی حل ہو سکتے ہیں. بندوق یا اس طریقے سے تو نہیں چیزیں، یہ تو بڑھتی رہیں گی، چلتی رہیں گی، اور اس سے جو ہے امن قائم نہیں ہو سکتا. تو امن کے لیے ہمیں بات چیت کے کا طریقہ کار جو ہے اڈاپٹ کرنا ہوگا، اور یہی بات خان صاحب نے بھی گزشتہ میٹنگ کے اندر جو ہے وہ کی کہ بات چیت سے معاملات حل.
صحیح. اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ٹی او آرز بھیجے گئے تھے کے پی حکومت کی طرف سے، جو جرگہ وہ بھیجنا چاہ رہے تھے، ان ٹی او آرز کے اوپر ابھی تک حکومت نے خیر کوئی جواب بھی نہیں دیا ہے.